اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5، 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک پلر اور ایک ستون وہ روزہ ہے۔ اب ظاہر ہے حدیث شریف میں جو 5 چیزوں کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کسی انسان کی زندگی میں مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا تو اہتمام کر رہا ہے لیکن روزے نہیں رکھ رہا، یا روزے کا تو اہتمام کر رہا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یہ زکوٰۃ کا اہتمام تو کر رہا ہے لیکن حج اس پر فرض ہے، حج ادا نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ 5 ستونوں میں سے کسی ایک ستون میں کمی کر رہا ہے۔ اور اس کو ستون قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک چیز پر تکیہ کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا کہ چلو میں نماز بہت پڑھ رہا ہوں، یا صدقات بہت دے رہا ہوں، یا خرچ بہت کر رہا ہوں، لہٰذا روزہ نہ بھی رکھوں تو مسئلہ نہیں، حج نہ بھی کروں تو مسئلہ نہیں، تو اس کی بہت بڑی غفلت ہوگی اور غلط فہمی ہوگی۔ یہ 5 کی 5 چیزیں اسلام میں بالکل فرض عین اور لازم ہیں۔ احادیث کے اندر خود قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے۔ احادیث کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت بتائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں پچھلے رمضان میں موجود تھے اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں دنیا کی ساری دولت دے کر رمضان کا ایک دن حاصل کر سکتا ہوں، تو قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری دنیا کی دولت کو داؤ پر لگا دیں گے اور کہیں گے کہ ایک نیکی کا موقع دے دیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے رمضان کا، جس میں اللہ تعالیٰ اتنے اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں مغفرت کے، رحمت کے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس فائدہ اٹھانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرض روزوں کا پورا اہتمام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے انسان کو ایک طرح سے چھٹی دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے کہ اس کو بالکل آزادی ہے کہ کھاؤ پیو۔ 11 مہینے انسان کو بالکل آزاد چھوڑا ہے۔ 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 12 کے 12 مہینے رمضان بنا دیتے اور فرض کر دیتے کہ روزے رکھنے ہیں 12 مہینے۔ تو کون ایسا ہے جو اللہ سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ یا اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ظاہر ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہم نے اس کو پورا کرنا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ سے پوچھتے کہ ایسا کیوں۔ تو اس لیے اس رمضان کا ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک اسلام کا تصور ہے، انسان کی روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے کہ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کو روحانیت زیادہ ملتی ہے، انسان کا جسم کھانے سے مضبوط ہوتا ہے اور انسان کی روح کھانا چھوڑنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے انسان کو مزہ آتا ہے وہ مزہ اس کے جسم کو آ رہا ہوتا ہے۔ کسی کو اگر میوزک سننے سے مزہ آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی روح کو بھی مزہ آ رہا ہے، اس کے کانوں کو مزہ آ رہا ہے۔ روح کو مزہ اس وقت آئے گا جب اس میوزک کو چھوڑے گا، اس گانے کو چھوڑے گا کہ یہ جتنے مزے کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ جسم کے مزے کی ہیں، اور انسان جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے۔ جب روح انسان سے نکل جاتی ہے تو یہی اس کے کان، آنکھ، ناک سب موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کو کوئی گھر میں نہیں چھوڑتا، اس کو قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں۔ تو جب اس روح کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی کا وجود ہی ہماری دنیاوی حیثیت کا دار و مدار ہماری روح پر ہے، جسم پر نہیں ہے۔ جب یہ روح نکل جائے گی
تو بیٹا اپنے باپ کو گھر میں نہیں چھوڑے گا، باپ اپنے بیٹے کو گھر میں نہیں چھوڑے گا، وہ جا کے قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ تو اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے نوجوان غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی میں کام کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں دہاڑی لگاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا کام مشکل ہے لہٰذا میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی کہتا ہے گرمی شدید ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اور مسئلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے روزے رکھے وہ سارے رمضان گرمی کے موسم میں آئے تھے، اور پھر عرب کی گرمی، وہاں کا جو صحرا ہے تپتا ہوا، وہاں کی گرمی، یہاں کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اور پھر ان کے پاس عیش و عشرت کے رہنے سہنے کے اسباب بھی مہیا نہیں تھے کہ ہمارے پاس پنکھے ہیں، گھروں میں اے سی ہیں، بجلی کی سہولت ہے، نہ جانے کیا کیا سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان ساری سہولیات کے باوجود بھی اگر ہم اس کا رونا روئیں تو اگر تھوڑی سی مشقت اس میں نہ ہوتی تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ پھر تو سارے ہی رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے امتحان ہے، اس میں مشقت ہے، تبھی امتحان ہے کہ پتہ چلے کون اللہ کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ لہٰذا بات بات پر بغیر کسی ایسے عذر کے جس کو شریعت عذر سمجھتی ہے رمضان کے روزوں کو چھوڑنا، اس میں سستی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، اس کے کفارے میں ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے سے ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے بھائی میرے امتحان ہے لہٰذا امتحان کی تیاری کر رہا ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، معمولی کسی کے سر میں درد ہے تو وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ان چیزوں کو شریعت عذر نہیں مانتی۔ شریعت نے اجازت دی ہے ایسے مریض کو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس روزہ رکھنے سے اس کے مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، اس کو ایک ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ بات سجیسٹ کرے، یہ بات بتائے کہ تمہارے لیے روزہ نقصان دہ ہے، اگر تم روزہ رکھو گے اس سے یا تو تمہارا مرض شدید ہو جائے گا، یا پھر اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، یا تمہارے جسم میں کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر اس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ فی الحال چھوڑ دے، جب اس کو صحت ملے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح کوئی شخص مسافر ہے، لیکن مسافر سے مراد جو سفر کی حالت میں ہو، جیسے نماز کے لیے مسافر کو ہوتا ہے نا کہ 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا، لیکن روزے کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ روزہ اس وقت صرف چھوڑنے کی اجازت ہے جب وہ بس میں، ٹرین میں، حالت سفر میں ہے، اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی اس وقت کہ جب صبح صادق جس وقت ہوئی ہے اس وقت بھی وہ حالت سفر میں ہے۔ اگر صبح وہ سفر میں نہیں تھا، دن کے دوران کوئی 12 بجے، 11 بجے، 10 بجے وہ سفر پہ نکل رہا ہے، پھر بھی اس کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حاملہ خاتون ہے، اس کو اگر ڈاکٹر کہے کہ تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسی خاتون کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ چند وہ مخصوص صورتیں ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی عذر کے یا اپنے من مانے اور تراشے ہوئے عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایسے آدمی کو نہ تو افطاری کا مزہ آ سکتا ہے، نہ اس کو عید کا مزہ آ سکتا ہے، نہ وہ رمضان کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اگر کوئی شخص رمضان کے روزے ہی نہیں رکھ رہا تو اللہ سے کیسے مغفرت کروائے گا؟ یہ اللہ پاک نے مہینہ اس لیے دیا کہ ہم اس میں اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو مغفرت کیسے کروائے گا؟ اور اگر اس مہینے مغفرت نہیں ہوتی تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہیں اس کا کوئی دن اچھا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی دن سنور نہیں سکتا، اس کے زندگی میں چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ آج ہم ایک معمولی سے معمولی آدمی کی بد دعا سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھیک مانگنے والا، یہ کوئی شخص مجھے بد دعا نہ دے دے۔ تو حضور علیہ السلام کی بد دعا سے ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔
تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بدبختی سے بچائے اور ہمیں رمضان کے روزوں کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو کوشش کرائیں، وہ بچے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک روزہ رکھ سکتا ہے مہینے میں یا 2 روزے رکھ سکتا ہے، اس کی ایسی حوصلہ افزائی کریں، اس کو ایسا ماحول فراہم کریں۔ اگر وہ بچہ ہے اس پر فرض نہیں بھی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھ سکتا ہے، ایک تو یہ کہ بچہ کمزور ہے نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھوائیں، شریعت نے فرض نہیں کی ہے، لیکن اگر اس کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، کوشش کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو انعام دیں، اس کو کہیں کہ بھائی آپ روزہ رکھیں، ہم آپ کی روزہ خوشائی کریں گے، آپ کو انعام دیں گے، آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے، تاکہ اس کے دل میں ابھی سے یہ شوق پیدا ہو۔ جب بچپن میں اس کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوا دی جائے گی، جوان ہوگا تو انشاءاللہ خود ہی رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ